خبردار، اس بات سے آگاہ رہنا، پریشان نہیں ہونا اور غور کرنا۔ کیا فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ہمارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو جسم کے تمام اعضاء کا سردار ہے۔ اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہے تو پورا جسم بھی صحیح رہے گا، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح نہیں ہے تو خدا کی قسم پورا جسم خراب ہو جائے گا، پورا جسم بیمار ہو جائے گا۔ پھر فرمایا آگاہ رہو، وہ لوتھڑا گوشت کا کوئی اور چیز نہیں، وہ انسان کا دل ہے۔ اگر انسان کا دل ٹھیک ہے تو انسان کا پوری باڈی اس کے مطابق چلتی ہے۔ اگر انسان کا دل ٹھیک نہیں ہے تو پھر انسان کے اعضاء بھی دین پر عمل کے معاملے میں آنا کانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں اگر آج ضرورت ہے، آج الحمدللہ ہمیں بخار نہیں ہے، ہم صحیح ہیں، ہم پیرالائز نہیں ہیں، ہم صحیح ہیں، ہمیں کوئی مہلک بیماری بلڈ پریشر شوگر وغیرہ کی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے صحتیں عطا فرمائی ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، کھا سکتے بھی ہیں، ہضم بھی ہو جاتا ہے، جو پینا چاہتے ہیں پی بھی سکتے ہیں، اللہ اسے ہاضمہ بھی عطا فرماتا ہے، ہمارے معدے کو بھی سلامت فرماتا ہے۔ اس رب العالمین کی اتنی نوازشیں ہیں کہ ہمارا جسم بالکل سلامت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جسم سے زیادہ ہماری روح کی صحت مطلوب ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مجھے تمہاری روح اچھی چاہیے، تمہاری روح میں وہ مجھے صحت چاہیے کہ جو اسلام کو قبول کرنے والی ہو، جو اسلام کے لیے کھل جانے والی ہو، جو اسلام کو دل و جان سے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے والی ہو۔ تو اگر آج ہمارے دل کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارا دل دین کے معاملے میں سخت ہے لیکن دنیا کے مقابلے میں بڑا نرم ہے، کہ دنیا کی کوئی بھی بات آئے تو ہمارا دل کھنچتا چلا جاتا ہے، اور دین کی بات آئے تو دل میں معاذ اللہ بیزاری کی کیفیت ہوتی ہے، تو خدا کی قسم ہمارے لیے تو الارم بج چکا ہے، ہمارے لیے تو یہ ہمیں لال جھنڈی دکھ رہی ہے کہ خطرناک معاملہ ہو چکا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی، اور دل کی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو اس طرح عطا فرماتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ اپناتا ہے۔ ایک تو خدا کا ذکر ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے، اللہ 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 اللہ، یہ بھی ذکر ہے خدا کا، اور ایک ذکر ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا ہے، میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز قائم کرنا۔ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ذکر صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کر لیا تو یہ اللہ کے ذکر کا حق ادا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ اللہ کرنا، اس کو یاد کرتے رہنا، بے شک یہ بھی ذکر ہے، لیکن اللہ نے جو چیز ہم پر 5 وقت کے لیے لازم فرمائی اور جس کو اپنے ذکر کا اولین ذریعہ قرآن مجید میں بیان فرمایا، تو اگر کوئی انسان صرف بیٹھ کر ذکر اللہ تو کرتا رہے، اللہ اللہ تو کرتا رہے، لیکن وہ نماز قائم کرنے والا نہ ہو تو خدا کی قسم اس نے ذکر کا تو حق ہی ادا نہیں کیا۔ کیوں کہ ذکر کی اس نے اپنی ایک تشریح سمجھی، اپنی توضیح سمجھی، وہ یہی سمجھا کہ صرف ذکر اس چیز کا نام ہے کہ اللہ ہو کی ضربیں لگا لی جائے، لیکن رب تو فرما رہا ہے کہ ذکر ہوتا ہے تو وہ نماز قائم کر کے ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنا دل صاف کرنا ہے، اپنے باطن کی آلودگی صاف کرنی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کیا اس رمضان میں یا زندگی کے جتنے بھی رمضان آئے ہیں، آپ کو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ رمضان کے اندر نماز میں اور سجدے میں جو لطف آ رہا ہے وہ رمضان کے علاوہ نہیں آتا؟ فیل ہوا آپ لوگوں کو کبھی ایسا کہ نماز پڑھی ہو رمضان میں اور آپ کو لگ رہا ہو کہ یار رمضان میں نماز پڑھنے کا لطف ہو رہا ہے، یار رمضان میں تلاوت کرنے کا لطف ہو رہا ہے، رمضان میں عبادت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان روزے رکھتا ہے، اپنے آپ کو ظاہری باطنی گناہوں سے بچاتا ہے، اس کی روح کی صفائی شروع ہوتی ہے۔ جب روح کی صفائی شروع ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ اچھا ہونا شروع ہوتا ہے، بیماری میں کمی آتی ہے، تو خدا کی قسم رب کی عبادت کی لذت ملنا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو منہ میں گویا شہد مل جاتا ہے، وہ جب ذکر اللہ کرتا ہے تو دل کو تازگی مل رہی ہوتی ہے، وہ جب نماز پڑھتا ہے تو جسم تھکتا نہیں ہے، جسم کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہمارا جسم ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے تو ہماری روح عبادت کے معاملے میں ترقی کرتی ہے، اور جب روح ترقی کرتی ہے تو روحانیت حاصل ہوتی ہے، جب روح ترقی کرتی ہے تو نورانیت حاصل ہوتی ہے، اور جب روح ترقی کرتی ہے تو انسان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل فرما لیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے
اپنی کتاب کا جو دوسرے بعد میں لوگ آئے ان کو وارث بنایا، اور ہم نے لوگوں کا انتخاب کیا کہ جو ہماری کتاب پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بھی قرآن مجید عطا کیا، اور جو میرا رات کا بیان تھا شب قدر کا، وہ اسی عنوان سے تھا کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن جینے کی کتاب ہے، قرآن زندگی کی کتاب ہے، قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، ہماری لائف کے لیے رول ماڈل ہے، ہماری پوری زندگی کے لیے آئین اور قانون کی حیثیت قرآن مجید فرقان حمید رکھتا ہے، تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا۔ یہ یقیناً رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسا پاک کلام ہم کو عطا کیا، ایک حرف بھی پڑھ لو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ پاک کلام عام دنوں میں ایک حرف پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن وہی پاک کلام بندہ رمضان میں پڑھے تو کیا لگتا ہے ایک حرف پر صرف 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس رب کی اگر رحمت ہوئی تو خدا کی قسم ایک حرف پر 10 ہزار نیکیاں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ تو وہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جن کو میں نے کتاب دی نا وہ مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ اب وہ کس طرح کے ہیں؟ اللہ نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ میں بھی غور کرتا ہوں، آپ سب بھی غور کر کیجئے آج کے اس جمعۃ الوداع کے خطبے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، میرا تعلق ان میں سے کس قسم سے ہے؟ پہلی، دوسری یا تیسری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، جن کو میں نے کتاب دی ہے، کتاب کو پس پشت ڈالنے والے ہیں، اپنی جان پر ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں کہ جب میں نے ان پر لازم کر دیا کہ تم نے میرے احکامات پر عمل کرنا ہے تو وہ میرے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ صرف زندگی میں پڑھ لیا یا پڑھنا سیکھ لیا تو ہمارا فرض ادا ہوا، قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن کو کتاب دی ہے ان میں بہت سے وہ ہیں کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل ہی نہیں کرتے، قرآن کے حلال کو حلال جانتے نہیں ہیں، حرام کو حرام مانتے نہیں ہیں، یا اگر مانتے ہیں تب بھی حلال کا حرام کرتے ہیں، حرام کا حلال سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک قسم وہ ہے جو بالکل دین کو چھوڑ دینے والی ہے، اسلام پر عمل نہ کرنے والی ہے، اور میرے تمام احکامات اٹھا کر اپنی پشت کے پیچھے ڈال دینے والی ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ہیں جو درمیانے ہیں، کچھ درمیانے ہیں۔ درمیانے کی وضاحت کیا ہے؟ کہا وہ درمیانے یوں ہیں کہ وہ میرے احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں مگر کبھی کبھی سستی بھی کر جاتے ہیں۔ نماز شروع کی، سستی آئی، چھوڑ دی، پھر رمضان آیا، پھر جذبہ ملا، نمازیں ادا کرنا شروع کر دی، زکوٰۃ دیتا تھا، دیتا رہا، ایک وقت آیا پتہ نہیں زکوٰۃ کے معاملے میں دل تنگ ہو گیا، 2 سال گزر گئے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، مگر پھر کسی نے سمجھایا، دل اسلام کے لیے کھلنا شروع ہوا، تو پھر اسے یاد آیا کہ نہیں یار میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، اور پچھلے 2 سالوں کی بھی زکوٰۃ اس نے ادا کر دی۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ ہیں جو درمیانے ہیں، بہت پکے مسلمان نہیں ہیں، لیکن تھوڑا عمل کرتے ہیں، تھوڑا چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قسم کا بیان فرمایا۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایک قسم وہ بھی ہے جو خیر کے معاملے میں جلدی کرتی ہے، سبقت لے جاتی ہے۔ ان کو بات کرو کہ حی علی الصلاۃ، یہ رب کا پیغام آ رہا ہے، رب کا اعلان آ رہا ہے کہ آؤ نماز قائم کرنے کے لیے آ جاؤ، تو کہا کہ وہ دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چلے ہمارا سال کمپلیٹ ہو گیا، مال رکھا ہوا ہے، ہماری حاجت کا نہیں ہے، تو ان کو یاد آتا ہے کہ رب نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ ان کے پاس مال و دولت ہو، انہیں یاد رہتا ہے اللہ نے ہم پر حج بھی فرض کیا ہے اور ہم میں استطاعت عطا فرمائی ہے، تو ہم نے اللہ کے گھر کی زیارت کو بھی جانا ہے۔ اللہ نے جسمانی طاقت عطا کی ہے، 11 مہینے اپنی خوب نعمتیں کھلائی ہیں، ہر وقت ہم نے تازہ کھانا کھایا ہے، رب اللہ نے صحتیں بھی سلامت رکھی ہیں۔ تو اب وہ مہینہ آ گیا ہے جسے اللہ نے تقویٰ کا مہینہ فرمایا ہے، تو فرمایا کہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا، تو یہ رمضان آیا ہے تو مجھے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ تو جو بندہ
اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتا ہے. ابھی نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھوں گا، رمضان آئے گا تو روزے رکھوں گا، حج کا موسم آئے گا تو حج کرنے جاؤں گا، کسی بھی غریب کی مدد کا وقت آئے گا تو میں آگے بڑھ چڑھ کے مدد کروں گا، کسی کو عزت دینے کی بات آئے گی تو میں اس کو احترام دینے والا ہوں گا، کسی بھی طرح دین کی خدمت کی بات آئے گی تو میں بڑھ چڑھ کر اپنا تن پیش کروں گا، اپنا من پیش کروں گا، اپنا دھن پیش کروں گا. تو فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے جو خیر کے معاملے میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں. تیسری قسم یہ بھی ہے. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، جو میرا بڑا فضل ہے، جو میرا بڑا انعام ہے، جو میری فضیلتیں ہیں. تو فرمایا یہ اسی تیسری قسم کو حاصل ہوتی ہیں کہ جو خیر کے معاملے میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں. آج غور کریں کہ ہمارے درمیان رمضان آیا تو ہم کون سی قسم سے تعلق رکھنے والے تھے؟ کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ رمضان آیا اور میں اب تک اس کا ایک روزہ بھی نہیں رکھ پایا؟ رمضان آیا تو میں ابھی تک کوئی فرض نماز ادا ہی نہیں کر پایا؟ رمضان آیا تو ابھی تک میں گالی گلوچ سے باز ہی نہیں آ پایا؟ جمعۃ الوداع بھی آ گیا مگر آج تک رمضان کے اندر بھی فلمیں دیکھنے کی عادت میری جا نہیں سکی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم درمیانے ہیں. درمیانہ ہونا تو ویسے بھی پسند نہیں. اللہ فرما رہا ہے کچھ درمیانے ہیں. وہ درمیانے کیا ہے؟ 10 روزے رکھے پھر چند روزے نہیں رکھے. آج جمعۃ الوداع ہے، چلو آج کا روزہ رکھ کے دیکھتے ہیں. چلو شب قدر ہے تو آج کا بیان سن کے دیکھتے ہیں. چلو بڑی رات ہے تو آج صلاۃ التسبیح پڑھ کے دیکھتے ہیں. کہا کہ وہ جو کچھ درمیانے ہیں کہ کچھ پر عمل کر لیا کچھ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو دوسری قسم میں شمار فرمایا. اور تیسرے وہ ہیں جن کے لیے رب کا فضل ہے، جن کے لیے رب کا انعام ہے، جن پر رب کی خاص رحمت ہے. تو فرمایا میری رحمتیں ایسے ہی نہیں ملا کرتی. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، خیر کے معاملے میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں، میرے حکم کے معاملے میں دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں، میری جنت کو پانے کے مشتاق ہوتے ہیں، جہنم سے بھاگنے والے ہوتے ہیں. تو فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اگر میرا حقیقی فضل ہے، اگر میرا حقیقی انعام ہے، اگر میری بڑی بڑی رحمتیں ہیں تو خدا کی قسم، میری عزت و جلال کی قسم، یہی جو تیسری قسم کا مسلمان ہے جس کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، اسلام پر عمل کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، فرمایا میں اسی کو اپنا فضل بھی عطا کرتا ہوں، رحمتیں بھی عطا کرتا ہوں، نعمتیں بھی عطا فرماتا ہوں. یہ وہ 3 قسمیں ہیں مسلمانوں کی. آج جمعۃ الوداع کے اس خطبے سے ہم کیا پیغام لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے دیے اس لیے تھے کہ تم تقوی اختیار کرو. رمضان آیا، ہم نے رمضان ٹورنامنٹ کھیلا ہے. رمضان آیا ہے تو سحری اجتماع، سحری اور افطاری کے بفے سسٹم میں جا کر فوڈ فیسٹیول کے اندر ہم نے سحریاں کھائی ہیں، افطاریاں کھائی ہیں. رمضان آیا ہے تو ہم نے تراویح کے اوقات کو باہر مارکیٹ میں گھوم گھوم کر گزارا ہے. رمضان آیا ہے تو ہم نے سو کر اپنے بستر کو توڑا ہے. رمضان آیا ہے تو ہم نے گیم کھیل کر اپنے موبائل کی خوب بیٹری کو گوایا ہے. رمضان آیا ہے تو اپنا وقت پاس کرنے کے لیے مختلف قسم کے فضول مصروفیات کو ہم سب نے اپنایا ہے. اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے کچھ نہ کیا. رب تو فرما رہا ہے لعلکم تتقون، یہ رمضان دیا اس لیے تھا کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اگر رمضان چلا جائے، اگر رمضان چلا جائے اور ساتھ ہی ہمارا تقویٰ بھی لے جائے تو پھر رمضان کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو رسم رمضان ہوئی صاحب، یہ تو رمضان کی صرف ایک رسم ادا کر لی، ایک رواج ادا کیا ہم نے رمضان کا کہ رمضان آتا ہے تو روزے رکھے جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو خوب عبادت کی جاتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تو مطلوب نہیں تھا. وہ رب کریم تو ہم سے یہ چاہنے والا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اگر تم کو پتہ نہ ہو کہ عبادت زیادہ کس طرح کی جاتی ہے، اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ کس طرح شدید گرمی کے دنوں کے اندر بھی صرف خدا کی یاد کی خاطر انسان بھوکا رہ سکتا ہے، اگر تمہیں یہ بھول جائے کہ کس طرح انسان برا بولنے سے محفوظ رہتا ہے، کس طرح برا سوچنے سے محفوظ رکھتا ہے، کس طرح برا دیکھنے سے محفوظ رہتا ہے، تو فرمایا میں تمہیں رمضان کی ورکشاپ عطا کرتا ہوں، میں تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہوں، رمضان کی تھیوری عطا کرتا ہوں. رمضان ایک ایسا مہینہ تم کو دیتا ہوں کہ جس میں تم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر بندہ خدا کے لیے کرنا چاہے تو یہ 15 گھنٹے کا روزہ رکھ کر بھی اس کے نفس کو کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے رب کی خاطر آرام سے بھوکا رہ کر اس کا روزہ پورا کر لیا کرتا ہے. وہ رب اگر چاہے اور ہمارے دل میں استقامت ہو، ہم اگر رب کے لیے کچھ کرنا چاہیں
تو افطاری کرنے کے بعد جب دن سارا تھکا ہوا ہم گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی جب عشاء کی اذان آتی ہے تو عشاء کی 17 رکعتیں پلس 20 رکعتیں سارے دن کی عبادتوں کے ساتھ اور طاق راتوں میں صلاۃ و تسبیح کے ساتھ بھی ہم ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ رمضان میں ہماری جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ہم اتنا تنگ نہیں ہوتے، جتنا نکالنا چاہے غریب کا احساس بھی نظر آتا ہے، غریب کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو رب العلا نے اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ہمیں رمضان عطا فرمایا تھا۔ تو اگر رمضان جائے، ہمارا تقویٰ بھی چلا جائے، تو خدا کی قسم رمضان ضائع کر دیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو رمضان مل جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم عطا فرمائے۔ آج کے اس عشرِ نجات کے اندر یقیناً ہم سب اس بات کے طالب ہوں گے، آج جمعۃ الوداع کے اندر ہم سب اس بات کے طالب ہوں گے کہ آج جو لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، اللہ کریم ہم سب کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ جہنم سے آزادی ملے گی کیسے؟ اگر میری نیت یہ ہے کہ رمضان ختم ہو جائے تو فجر میں بھی نہیں آؤں گا، رمضان ختم ہو جائے تو ظہر بھی نہیں پڑھا کروں گا، ارے رمضان چلا جائے تو خوب کھاؤں گا پیوں گا بلکہ لوگوں کو بھی حمال نہ حق دبا کر کھا جاؤں گا، تو خدا کی قسم رمضان کی روح کو ضائع کر دیں گے، رمضان کو ضائع کر دیں گے۔ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو خدا کی قسم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جسے رب تباہ و برباد کر دے پوری کائنات مل کر اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ آج اس جمعۃ الوداع کے ممبر سے یہی پیغام ہے کہ ہمیں رمضان کا جو پیغام تھا کہ لعلکم تتقون، تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، تو اگر ہم نے تقوی اختیار نہ کیا تو خدا کی قسم رمضان کو ضائع کر دیں گے۔ آج کے اس جمعۃ الوداع میں یہ تہیہ کر کے جائیں کہ رب نے 3 طرح کے بندے بیان کیے ہیں، ایک وہ جو عمل ہی نہیں کرتے، ایک وہ جو تھوڑا کرتے ہیں تھوڑا نہیں کرتے، اور ایک وہ ہے جو اپنی زندگی کا مقصد رب کے احکامات پر عمل کرنا رکھتے ہیں۔ آج اس جمعۃ الوداع کے منبر سے یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ پیغام میں بھی لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ پیغام آپ سب کو بھی لے کر جانا چاہیے کہ آج جب ہم اس محفل سے اٹھیں گے تو ہمارا ہر قدم انشاءاللہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اٹھنے والا ہوگا، ہمارا ہر قدم قرآن کی طرف اٹھنے والا ہوگا، ہمارا ہر قدم نماز کی طرف اٹھنے والا ہوگا، ہمارا ہر قدم غریبوں کی مدد کی طرف اٹھنے والا ہوگا، ہمارا ہر قدم کامل مسلمان بننے کی طرف اٹھنے والا ہوگا، ہمارا ہر قدم انشاءاللہ جنت کی طرف اٹھنے والا ہوگا، اور ہمارا ہر قدم انشاءاللہ مدینے والے کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف جانے کے لیے اٹھنے والا ہوگا۔ یہ آج کے جمعۃ الوداع سے یہ پیغام ہونا چاہیے، ہم کو اپنی زندگی کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں ان گناہوں کی چادر کو اتار کر پھینک دینا ہوگا کہ جو ہماری روح کو گندا کرتی ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے، ہمارے اسلام کو کمزور کرتی ہے۔ اور ہم آج رب کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ساتھ کرتے ہیں کہ مولا ہم تیرے بندے بننا چاہتے ہیں، تیرے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو نے رمضان دیا، رمضان صحیح گزارو، اللہ عید عطا فرماتا ہے۔ اے مولا ہم اپنی زندگی کو رمضان بنانا چاہتے ہیں، اے مولا جب ہماری موت آئے تو ہمیں عید جیسی بھی موت عطا فرمانا، جب ہم دنیا سے جائیں تو یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، ارے فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اے مولا جب ہم دنیا سے جانے والے ہو تو لوگ یہ نہ کہیں بڑا سود خور تھا، بڑا جھوٹ بولنے والا تھا، بڑا بدکار تھا، لوگوں کو بڑا تنگ کر رکھا تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، ارے کامل مسلمان نہیں تھا۔ نہ نہ نہ، جب دنیا سے جائیں تو یہ لوگ ہماری گواہی دینے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غضب بھی فرمانا چاہے تو جب وہ یہ دیکھے کہ میرے زمین کے بندے میرے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے حقوق کی گواہی دیتے ہیں، اس کے اعمال اور اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے کہ بندو اس کے خفیہ اعمال میں جانتا تھا، مگر میرے بندے گواہی دیتے ہیں یہ نمازیں پڑھنے والا تھا، میرے بندے بتاتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والا تھا، میرے بندے بتاتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے والا تھا، میرے بندے بتاتے ہیں یہ کامل مسلمان بن کر زندگی گزارنے والا تھا۔ جاؤ میں رب العلا تم سب کو یہ حکم دیتا ہوں کہ میرے بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں عطا کر دو، جنت میں داخلہ عطا کر دو۔ تو آج اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو چینج کرنا ہوگا۔ خدا کی قسم رمضان میں بہت کچھ کیا، یہ جمعۃ الوداع میں عام جمعوں کے اندر یہ پبلک تو جمع ہو جاتی ہے، مگر سوال اس بات کا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان جانے کے بعد ہمیں جمعے کے اندر بھی اتنی زیادہ پبلک نظر نہیں آتی؟ عام نمازوں کے اندر تو 2-3 صفیں رہ جاتی ہیں، اور فجر میں تو اللہ اکبر کبھی کبھی تو ایک صف بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، خدا کا گھر ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ گھر بنایا ہم لوگوں کے لیے ہے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں
کہ اگر آج اس خانہ خدا کو ہم نے ویران کر دیا، کوئی مسجد میں آیا اس کو لگا کہ صرف 2-3 صفحے موجود ہیں، اتنی بڑی مسجد خالی ہے، حالانکہ پورا علاقہ نکل کر آ جائے تو اس جیسی اور مسجدیں بنانی پڑ جائیں گی۔ اگر ہم خانہ خدا کو ویران کریں گے تو کیا وہ خدا ہمارے گھروں کو آباد فرما دے گا؟ نہیں نہیں، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنی زندگی کو چینج کرنا ہوگا۔ آپ بھی میں بھی یہ سوچوں کہ اللہ نے ہمیں جو ہمارے علاقے میں یہ مسجد عطا کی ہے، اپنا گھر عطا کیا ہے، تو اس کو آباد کرنا، اس کے انتظام میں حصہ ملانا اور کسی بھی طریقے سے اپنے تن من دھن کے ساتھ اس مسجد کو آباد کرنا، یہ میرا دینی فریضہ ہے۔ اور آج میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ یہ 5 وقت کی نماز باجماعت ہو، یہ جمعے کی نماز ہو، یہ دینی اجتماعات ہو، انشاءاللہ اپنے کام کاج سے ہٹ کر جو فارغ وقت ہوگا تو بازاروں میں یا دوستوں کی منڈلیوں میں فضول گزارنے کے بجائے انشاءاللہ میں مسجد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کروں گا۔ آپ کوشش کرنے کی نیت کر لیں، خدا کی قسم ہماری اوقات نہیں کہ رب کی نمازیں پڑھ سکیں، ہماری اوقات نہیں کہ رب کی عبادت کر سکیں۔ وہ رب العالمین اتنا مہربان ہے کہ جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ سب کو ایک چیز دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں سب کے پاس موبائل ہے، موبائل سے ہم سب کو بڑا عشق ہے۔ موبائل انسان کی ضرورت کے لیے ایجاد ہوا تھا، بسا اوقات لگتا یہ ہے کہ شاید یہ مقصد بن چکا ہے۔ ہمارے فارغ اوقات کا اگر ہم کوئی مصرف سمجھتے ہیں تو موبائل سمجھتے ہیں، آئیں اسی موبائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا قدم بڑھانے کی کوشش شروع کریں۔ میں آپ کو اپلیکیشن بتا رہا ہوں، وہ اپلیکیشن آپ تمام کے تمام اپنے موبائل میں انسٹال کریں اور ایک نظر اس اپلیکیشن کو پورا جائزہ لیں۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ ضرور کریں، یہ میں آپ کو باقاعدہ التجا کر رہا ہوں، اس اپلیکیشن کو باقاعدہ پورا دیکھیں۔ اگر پورا دیکھنے کے بعد مزہ نہ آئے تو بھلے ان انسٹال کر دیجئے گا، لیکن ایک بات آپ سب کے سب اس اپلیکیشن کو انسٹال ضرور کریں اپنے موبائل کے اندر، اور اس اپلیکیشن کا نام ہے نیک اعمال۔ ایپ اسٹور پر جائیں، نیک اعمال لکھیں، آپ کے سامنے اپلیکیشن آئے گی، وہ اپلیکیشن آپ کھولیں، خدا کی قسم وہ آپ کے لیے دستور حیات ثابت ہوگا۔ خدا کی قسم ولی کامل نے، اس زمانے کے ولی نے، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہ العالیہ نے اس دور میں آسانی کے ساتھ نیکیاں کرنے کے لیے، آسانی کے ساتھ گناہوں سے بچنے کے لیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، خود احتسابی کے لیے ہم سب کو یہ نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ اپلیکیشن بھی موجود ہے، ہارڈ کاپی میں بھی یہ بکلیٹ مل جاتا ہے۔ آپ اپلیکیشن انسٹال کریں، روزانہ کون سے اعمال کر رہے ہیں یہ اپلیکیشن آپ کو بتانے والی ہوگی۔ آپ نے ویکلی کون سے اعمال کرنے ہیں یہ اپلیکیشن آپ کو بتانے والی ہوگی۔ آپ نے منتھلی کون سی چیزیں دین کی کرنی ہے یہ اپلیکیشن آپ کو بتانے والی ہوگی، اور آپ نے سالانہ کون سی چیزیں کرنی ہے وہ بھی یہ اپلیکیشن آپ کو بتانے والی ہوگی۔ پورے 30 دن کی اس میں تاریخیں موجود ہوں گی، اس میں آپ ٹک مار کر سکتے ہیں، آج یہ عمل کیا تھا، آج یہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم بزرگوں کی خود احتسابی یاد آتی ہے، بزرگوں کا احتساب یاد آتا ہے، بزرگوں کی فکر آخرت یاد آتی ہے کہ اس ولی کامل نے آج کے دور میں ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی، موبائل میں اپلیکیشن ہم سب کو دے دی۔ تو آپ سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نمازوں کی تو پابندی کرنی ہے، ہمیں انشاءاللہ مسجدوں کو تو بھرنا ہی بھرنا ہے، اپنی اس کے علاوہ مسجد کے علاوہ جو پوری زندگی ہے اس کو بھی نیک اعمال کے مطابق گزارنا ہے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک رول ماڈل ہوگا، ایک نمونہ ہوگا، ایک انداز ہوگا زندگی گزارنے کا، تو خدا کی قسم آپ کو مزہ آنا شروع ہوگا، اور آپ دیکھو گے کہ جس دن آپ کا ان تمام چیزوں پر عمل ہوگا جو روزانہ کرنے والی ہے، جو ہفتہ وار کرنے والی ہے، جو ماہانہ کرنے والی ہے، جو سالانہ کرنے والی ہے، تو خدا کی قسم روح بھی خوش ہوگی، روح کو بھی مزہ آنے لگ جائے گا، آپ کو بھی فیل ہوگا کہ یار واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت دی ہے کہ میرا ہر بڑھتا قدم الحمدللہ رب العالمین جنت کی طرف بڑھنے والا ہے۔ تو اس اپلیکیشن کو لازمی انسٹال کریں اور اس کے مطابق اپنا حساب کتاب پورا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، قضا عمری یقیناً ادا کرنا چاہتے ہوں گے، کون کون قضا